جی بیٹا، یاد ہے کسی کو کہ لاسٹ ٹائم کون سا ٹاپک پڑھا تھا؟ حضرت مجدد الافسانی۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، چلیے آج ہم پڑھیں گے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جی بس ایک منٹ، میں بھی آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرتا ہوں، پھر آغاز کرتے ہیں۔ جی بیٹا چلیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا بیٹا مجھے بتائیے، یہ اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کے ساتھ؟ یس سر۔ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو حضرت شاہ صاحب کی زندگی کا تعارف آپ کو بتائیں گے، پھر آپ کو ہندوستان کے وہ حالات بتائیں گے جن حالات کے اندر رہتے ہوئے آپ نے یہ کام کیا۔ حضرت شاہ صاحب کی زندگی کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں، دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ ہوئے ہیں ان کی زندگی بڑی غیر معمولی رہی، اور ان کی زندگی کے حالات جو ہیں وہ ہمیشہ سے غیر معمولی رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے کام لینے ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ہیں، ان کے حوالے سے کہ ان کا تعارف اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اصل نام جو ہے وہ قطب الدین احمد، اور آپ کی کنیت ابو فیاض تھی۔ آپ 21 فروری 1703 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ اب یہ جو دور ہے نا 1703 کا، اس وقت دلی کے تخت پہ اورنگزیب عالمگیر کی حکومت ہے، اور آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت مجدد الافسانی کا جو سلسلہ نسب ہے وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچتا۔ آپ کے والد شاہ عبد الرحیم ایک بڑے صوفی بزرگ تھے، عالم دین تھے، اور دلی کے اندر ایک بڑا مشہور مدرسہ تھا، مدرسہ رحیمیہ، اس کے اندر وہ درس و تدریس دیا کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہ نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی، اور غیر معمولی حافظے کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیر معمولی حافظہ عطا فرمایا تھا بچپن سے ہی۔ 7 برس کی عمر میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا، اور اس کے بعد آپ نے حدیث پڑھنا شروع کی، اور 11 برس کی عمر میں آپ نے حدیث پہ بھی عبور حاصل کر لیا۔ 17 برس کی عمر میں آپ کے والد محترم کا انتقال ہوا تو آپ مسند پہ بیٹھ گئے، اور باقاعدہ درس و تدریس کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا۔ اس کے بعد آپ سعودی عرب چلے گئے، اور 1734 میں آپ سعودیہ سے واپس آئے۔ تقریباً 12 سال قیام کیا آپ نے سعودیہ میں۔ کہتے ہیں 1730 میں آپ کی ملاقات جو ہے حج کے دوران شیخ ابو طاہر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، تو شاہ صاحب نے ان سے مزید فیض حاصل کیا، قرآن و حدیث کی تعلیم ان سے حاصل کی، اور اس کے بعد واپس آئے، اور پھر مسلمانوں کی رہنمائی کا کٹھن بیڑا اٹھایا اور اس فریضے کو ادا کیا۔ 1762 میں آپ کا انتقال ہوا۔ اگر اس لحاظ سے ہم دیکھیں حضرت شاہ صاحب کی زندگی کو، آپ کی شخصیت کو، تو تقریباً 59 سال ہیں جی آپ کی زندگی کی، اور ان 59 سالوں میں اتنا بڑا علمی ادبی ذخیرہ آپ نے چھوڑا کہ جو شاید ایک 60 سال کا آدمی اپنی ساری زندگی میں اتنا علم نہیں حاصل کر سکتا۔
کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے وقت میں ان کے کام میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے کہ تھوڑے وقت کے اندر بھی وہ بہت زیادہ کام کر جاتے. تو حضرت شاہ صاحب بھی انہی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا. اب بیٹا میں دو چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک ہے حضرت شاہ صاحب کا دور. آپ کا دور ہے کہ مغلوں کا دور زوال ہے. 1707 میں اورنگزیب کا انتقال ہوا جب ابھی آپ 4 سال کے تھے. اس کے بعد اورنگزیب کے بیٹوں میں تخت نشینی کی جنگ ہوئی اور ایک بیٹا بچا فاروق سیر اس کا نام تھا. وہ بھی 3 سال حکمران رہا, اس کے بعد فوت ہو گیا. پھر وہ محمد شاہ رنگیلے جیسے حکمران آتے رہے اور اس دوران بڑی انارکی پھیلی ہندوستان کے اندر. ریاستیں الگ ہوئیں, ریاستوں نے خود مختاری کے اعلانات کر دیے. ایک کمزور حکومت. اگر ہم مغلیہ حکومت کو آپ کو پڑھائیں نا تو اس کے دو دور ہیں. ایک دور اس کا ہے جسے کہا جاتا ہے گریٹ مغلز, یعنی عظیم مغل رہنما. اور دوسرا دور جو ہے ان کا جسے کہا جاتا ہے وہ ہے لیٹر مغلز یا متاخرین, بعد میں آنے والے حکمران جو ہیں. اب گریٹ مغلز کا دور ہے ظہیر الدین بابر سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک. اور جو متاخرین ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں ان کا دور شروع ہوتا ہے فاروق سیر سے لے کے بہادر شاہ ظفر تک, کہ جس وقت تقریباً انگریز ساری چیزوں پہ قابض ہو چکے تھے. اور یہاں پر صرف اور صرف ایک چیز رہ گئی تھی کہ ایک برائے نام بادشاہ یہ بیٹھے ہوئے تھے بن کے, اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا. اچھا, حضرت مجدد الافسانی اور شاہ ولی اللہ کے اندر جو ایک بات قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد کی اصلاح کی, یعنی پورے اس دور کی تجدید کی جس کے اندر جو ہے دین اسلام کو بگاڑا گیا. دین الہی توحید الہی کے نام سے ایک نیا اسلام رائج کرنے کی کوشش کی. آپ نے اس پورے دور کی تجدید کی. اب آجیے حضرت شاہ صاحب کے اوپر. آپ کے حوالے سے یہ بات ہے کہ آپ نے ایک علمی دور کا آغاز کیا. میں پھر یہ بات کو دہرا رہا ہوں, ایک علمی دور کا آغاز کیا جس علمی دور کے آغاز کے بعد آج تک ہندوستان کے اندر وہ جاری و ساری ہے. وہ علمی دور کیا تھا؟ کیونکہ حضرت شاہ صاحب کے دور میں دین کا علم رکھنے والے افراد کی تعداد بہت کم تھی. یہ وہ لوگ تھے جو عربی زبان جانتے تھے. جو عربی زبان نہیں جانتا تھا وہ دین سے واقف نہیں تھا. علماء درس و تدریس دیتے تھے, لوگ ان سے رہنمائی لے کے آگے چلتے تھے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھا سارا کچھ, تو آپ کو اس چیز کا خیال آیا کہ جب تک عام لوگوں کو دین کی سمجھ نہیں آئے گی تو دینی معاملات کیسے آگے چلیں گے. اس سلسلے میں سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا. اب یہ ایک بڑی اچنبے کی بات تھی اس دور میں, کیونکہ اس دور میں جو شخص قرآن کو سمجھنا چاہتا تھا وہ پہلے عربی زبان سیکھتا. آپ کا یہ کہنا تھا کہ عربی زبان ہر بندہ تو جان نہیں سکتا کیونکہ نہ ہمارے لوگوں کی زبان عربی ہے. فارسی زبان ہندوستان کے اندر تقریباً معمولی پڑھا لکھا بندہ بھی سمجھتا تھا. اگر آپ اس دور کا ادب دیکھیں نا, مغلوں کے دور کا, مغلوں کے دور کی دفتری زبان بھی فارسی تھی. اور یہ جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں تو اس کے جہانگیری تو اس کے بابری, یہ فارسی زبان میں لکھی گئی. اور فارسی زبان کے اشعار آپ کو مغلوں کی عمارتوں پہ آج بھی نظر آتے ہیں. آج جا کے دیکھ لیں کہ وہ پرانی جتنی کتابیں ہیں جو عہد مغلیہ میں لکھی گئی ہیں اب فارسی زبان میں ہیں. یعنی پڑھے لکھے لوگوں کی زبان فارسی زبان تھی. بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ قیام پاکستان کے بعد جو لوگ بزرگ پاکستان میں آئے, جو ان میں سے معمولی پڑھے لکھے تھے, 4-5 جماعت پڑھے تھے, ان کو بھی فارسی کے بڑے بڑے اشعار یاد تھے. میں نے اس بات کی تھوڑی سی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ کہتے کہ جی اسکولوں میں فارسی زبان کو باقاعدہ پڑھایا جاتا تھا, پرائمری سطح سے اس زبان کو پڑھایا جاتا تھا. اور اس وجہ سے عام آدمی کا فہم بھی فارسی زبان کے اندر تھا. اور وہ لوگ کے جو خاص لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ بھی فارسی زبان کے اشعار سے واقف تھے. تو آپ نے ترجمہ لکھا جی, قرآن مجید کا ترجمہ کیا آپ نے فتح الرحمان کے نام سے فارسی زبان کے اندر. جب اب علماء نے اس کی مخالفت کی اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کو بدل دیا گیا, فارسی میں کر دیا گیا. آپ نے پھر ان علماء کی سرکوبی کی, آپ نے کہا
کہ جب تک عام آدمی قرآن کو نہیں سمجھتا تو اس کو کیا پتہ چلے گا کہ اللہ کا پیغام کیا ہے؟ اور آپ نے کہا کہ اس کو قرآن مجید کو اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ اس کو اب طاق پہ سجا دیں، اس کو اونچی جگہ غلاف میں ڈال کے رکھ دیں. یہ عملی زندگی کے لیے پیدا ہوا ہے، عملی زندگی کے لیے اس کو جو ہے نازل کیا گیا. تو اس کو ہم اپنی عملی زندگی کے اندر لے کر آئیں. یہ بات آپ نے پورے شد و مد کے ساتھ کی. کئی جاہل صوفیہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے شاہ صاحب کے اوپر بڑی تان و تشنیع کی، لیکن آپ نے پھر ان کا بھی مقابلہ کیا. لیکن بیٹا یہ ایک بات بڑی عام ہے، ہمارے ہاں جب بھی کوئی چیز آتی ہے تو ہم شروع میں اس کی مخالفت کرتے ہیں، پھر بعد میں اس کو مان بھی لیتے ہیں. اقبال نے کہا تھا نا، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی. یہی بات ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے ترجمہ کیا، ترجمے کا رواج نہیں تھا. اب آپ پھر یہاں نہیں رکے، آپ نے پھر حدیثوں کا ترجمہ کیا، کئی حدیث کی کتابوں کا ترجمہ کیا، فارسی میں، عربی میں اور اردو زبان کے اندر کتابیں لکھی. پھر آپ کے خاندان کے لوگوں نے کتابیں لکھی. آپ کے بڑے بیٹے شاہ عبد العزیز، پھر شاہ عبد القادر شاہ رفیع الدین نے اردو زبان میں قرآن مجید کا پہلا ترجمہ کیا. اور آج برے صغیر پاک و ہند میں یہ جتنا علمی کام ہے، اس سب کا کریڈٹ شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان کو جاتا ہے. تینوں بڑے مسلک جو اہل سنت کے ہیں، اہل حدیث بھی، دیوبندی بھی اور بریلوی بھی، یہ اپنے آپ کو شاہ ولی اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں. اور شاہ ولی اللہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے علمی تحریک کی بنیاد رکھی. اور ان کے بیٹوں نے، خاص طور پہ بڑے بیٹے کے بڑے سینکڑوں شاگرد تھے شاہ عبد العزیز کے، پھر ان کے شاگردوں نے آگے جا کے دینی مدارس بنائے پورے برے صغیر. آج پاکستان اور انڈیا، بنگلہ دیش اور افغانستان میں جو اتنی بڑی تعداد میں آپ کو دینی مدارس نظر آتے ہیں، ان کے تانے بانے کسی نہ کسی لیول پہ جا کے حضرت شاہ ولی اللہ کی اس تحریک کے ساتھ جڑتے. اس سے پہلے یہ نظام نہیں تھا. پھر دینی موضوعات پہ کتابیں لکھی گئیں، فقہی کتابیں لکھی گئیں، فقہی علوم، منطق، فلسفہ، ان کے اوپر کتابیں لکھی گئیں. اور پھر ایک رواج بن گیا. اور آج تک دیکھیں آپ، دینی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. ہر دور میں علماء مختلف موضوعات کے اوپر لکھتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ سارا کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ کی اس دینی تحریک کو جاتا ہے، علمی تحریک کو جاتا ہے. اچھا جی، دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ آپ نے تقریباً 51 کتابیں لکھی، عربی، فارسی، اردو کے اندر. اور ان میں سے 23 کتابیں اردو میں ہیں، 28 فارسی اور عربی کے اندر لکھی. مشہور کتاب آپ کی حجت اللہ البالغہ، کہتے ہیں کہ ایسی شاندار کتاب ہے کہ جس کے اندر بہت سارے احکامات کو بڑے واضح انداز میں بیان کی. جیسے زکوٰۃ کی بات آپ نے کی، آپ نے کہا کہ زکوٰۃ اس لیے فرض ہے کہ بخل کی بیماری دور ہو. بخل بیٹا ہوتا ہے کنجوسی، انسان کے اندر خوف ہوتا ہے نا جی، کہ پیسہ خرچ کرنے سے کم ہو جائے گا. آپ نے کہا کہ جہاد اس لیے شروع کیا گیا تاکہ فتنہ و فساد جو ہے وہ ختم ہو. اور آپ نے کہا کہ قصاص اس لیے ہے تاکہ آئندہ خون ریزی نہ ہو. قرآن مجید میں آتا ہے، اے اہل عقل، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. قصاص کیا ہوتا ہے؟ ایک بندے نے قتل کیا نا، تو اس کو قتل کے بدلے میں سزا دی جائے، اسے بھی قتل کیا جائے، یہ قصاص ہے. یعنی قتل کا بدلہ قتل. قرآن کہتا ہے کہ اس میں اے اہل عقل تمہارے لیے زندگی ہے. قصاص میں تمہارے لیے کیا ہے؟ زندگی ہے. وہ علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ زندگی اس طرح سے ہے اس کے اندر کہ ہمارے بہت سارے ایسے معاملات کہ ہم جس کو دیکھتے ہیں زندگی میں کہ لو جی فلاں بندے نے قتل کیا، اور اس کے بعد وہ دندناتا پھرتا ہے. اور جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر اور لوگ بھی سامنے آتے ہیں کہ جو پھر قتل و غارت کی طرف چل پڑتے ہیں. ان کو پتہ ہے نارکی ہے، سزا تو ملنی نہیں ہے. لیکن جب قاتل کو سزا ملتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آئندہ کوئی شخص قتل نہیں کرتا، سوچتا ہے کرنے سے پہلے کہ اسے بھی اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. آپ نے حج کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، شعار اللہ میں سے آپ نے قرار دی. اور اسی طرح آپ نے کہ دیگر جو احکامات ہیں اس حوالے سے، قرآن احکامات اور احادیث جو ہیں ان کے حوالے آپ نے. اور اسی طرح آپ نے فتح الرحمن فی ترجمت القرآن، المصوع، المصفہ، خلافت الخلیفہ، یہ کتابیں آپ نے لکھی.
علم حدیث کی اہمیت اس دور میں کہتے ہیں اجاگر ہوئی. شاہ ولی اللہ کے دور میں علم حدیث کی اہمیت اجاگر ہوئی. کہتے ہیں شاہ ولی اللہ سے پہلے علم حدیث اتنا عام نہیں تھا. آپ نے کہا کہ نہیں، جب تک تم حدیث کو ساتھ میں شامل نہیں کرتے اس وقت تک تم دین کی روح کو نہیں سمجھ سکتے. تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے یہ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ کو جاتا ہے. دیکھیں 6 کتابیں تو ہیں صحائح ستہ: صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور نسائی. یہ 6 کتابیں ہیں. لیکن ان کتابوں سے پہلے ایک حدیث کی کتاب لکھی ہے امام مالک نے، اور اس کتاب کا نام ہے الموطا. امام مالک کی کتاب کا نام ہے الموطا، اور اس کو موطا امام مالک بھی کہا جاتا ہے. یہ حدیث کی پہلی صحیح ترین کتاب ہے. حضرت شاہ ولی اللہ اس کتاب کے بہت قائل تھے. آپ نے فرمایا کہ روئے زمین پر اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب الموطا ہے. آپ نے الموطا کی فارسی عربی میں شرح لکھی. شرح کہتے ہیں تشریح کرنے کو. المصوع اور المصفہ کے نام سے آپ نے تشریح کی. اور آپ نے اس حوالے سے مسلمانوں سے کہا کہ احادیث کا مجموعہ جو ہے وہ انسان کی اخلاقی اور روحانی اصلاح کے لیے ضروری ہے. آپ یہ کہا کرتے تھے کہ حدیث کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں بیٹا، قرآن میں حکم ہوا ہے نماز کا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اور ایک جگہ آتا ہے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اور ایک جگہ آتا ہے ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنین پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے. لیکن پورے قرآن میں کہیں نماز کا طریقہ نہیں بیان، کہیں پورے قرآن کے اندر نماز کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ بیان نہیں کیے گئے. یہ مسائل، یہ طریقہ آپ کو کہاں سے ملتا ہے؟ یہ آپ کو احادیث سے ملتا ہے. تو جب تک حدیث کو ساتھ نہیں پڑھیں گے قرآن کیسے سمجھ میں آئے؟ پھر آپ نے فقہی اختلافات سے دور رہنے کا مشورہ دیا. آپ نے کہا کہ نہیں، کوئی فقہی اختلافات نہیں ہونے چاہیے. اس حوالے سے آپ نے ایک رسالہ لکھا الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، کہ اختلاف کا سبب کیا ہے اور اس میں انصاف کا پہلو کیا ہے. آپ کہتے تھے یہ جو چاروں فقہ ہے نا جی، فقہ اربع، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، آپ کہتے تھے کہ ان کا سرچشمہ جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے. فقہ اسلامی کا تعلق ان کے سرچشموں قرآن و حدیث سے ہے. آپ نے اجتہاد کی ضرورت پر زور دیا. دیکھیں بیٹا، اجتہاد کہتے ہیں جوہد کو. دیکھیں ایک حکم قرآن میں آ گیا نا، اب آپ اس کے اوپر لیت و لال نہیں کر سکتے، کیوں، کیسے، چونکہ، چنانچہ نہیں کر سکتے. حکم ہے اللہ کا، بس پورا کرنا ہے. ایک چیز واضح طور پہ حدیث میں بیان کر دی، یہاں بھی آپ چون چاں نہیں کر سکتے، یہاں بھی کوئی بات نہیں ہو سکتی. لیکن ایک وہ بات ہے، ایک وہ مسئلہ ہے جس کا قرآن اور حدیث میں کوئی واضح تذکرہ نہیں ہے. اب اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو قریب ترین چیز ہے اس کو اختیار کیا جائے. اس عمل کو اجتہاد کہا جاتا ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں قریب ترین چیز کو اختیار کیا جائے، اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد. اب آپ نے تقلید سے منع کیا. آپ نے کہا نہیں جی تقلید نہیں ہونی چاہیے. اندھی تقلید یہ کہ ہم نے باپ داداؤں کو دیکھا جی، جس طرح وہ کرتے تھے ہم بھی وہی کریں گے، ہمارے بڑوں کا یہ کہنا تھا تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے. اب یہ بات تو اس لحاظ سے درست نہ تھی، تو آپ نے اس چیز سے بھی منع کیا. پھر آپ نے اپنے دور میں معاشرتی اصلاحات کی. دیکھیں جو معاشرتی اصلاحات آپ کے دور کے اندر ہوئیں جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ان میں سب سے پہلی معاشرتی اصلاح جو ہے وہ یہ ہے، آپ کے دور کے اندر بیوہ عورت کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے یہ بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا. دیکھیں یہ سب کا سب ہندوؤں کے زیر اثر ہوا، کیونکہ ہندوؤں کا کلچر تھا کہ دوسری شادی کا تو کوئی تصور نہیں ان کی عورت میں. اور ہندو تو پہلے ایسا بھی کرتے آئے کہ جو عورت جس کا خامن فوت ہو جاتا وہ اس کو اس کے ساتھ ہی جلا دیتے تھے. ایسے معاملات بھی ہوئے.
ہوتے تھے، ستی کی رسم جو تھی ان کے ہاں. پھر اس کے لیے انہوں نے بیوہ عورتوں کے لیے الگ سے آشرم تھا. اب مسلمانوں میں بھی یہ چیز آ گئی. دیکھیں بیٹا، ایک بڑی عام سی بات ہے کہ اگر کسی مرد کی کوئی بیوی فوت ہو جاتی ہے یا علیحدگی ہو جاتی ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے تو وہ کچھ عرصے کے بعد دوسری شادی کر لیتا ہے. بچے چھوٹے ہیں جی، لوگ کہتے ہیں بالکل اسے شادی کرنی چاہیے، وہ اس کے بچے ہیں، گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ لیکن عورت کو یہ حق نہیں دینے کے لیے تیار معاشرہ. آپ نے بیوہ کے نکاح ثانی کو یا بیوہ سے دوسرا نکاح کرنے کو آپ نے سنت رسول قرار دیا. آپ نے کہا بیوہ سے نکاح کرنا سنت رسول ہے. آپ نے قبر پرستی، پیر پرستی کی مذمت کی، تعویذ، گنڈے، جاڑ پھونک، توہم پرستی، آپ نے کہا کہ ان سب چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے. پھر شادی بیاہ میں اسراف سے بچنے کے لیے آپ نے تلقین کی، اور آپ نے کہا کیونکہ یہ ساری چیزیں فضول خرچی ہیں، ان سے بچنا چاہیے اور سادگی اختیار کرنی چاہیے. آپ نے لوگوں سے کہا کہ رزق حلال کمائیں. آپ نے دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کو بھی ختم کرنے پر زور دیا. آپ نے معاشرے کو فرقہ بندی، گروہ بندی سے پاک رکھنے پر زور دیا. آپ نے شیعہ سنی اور خود سنیوں کے درمیان اختلافات جو ہے اس کو ختم کرنے پر بھی زور دیا. آپ نے سادہ طرز زندگی کی تلقین. پھر سیاسی خدمات میں بیٹا ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنے دور کے عمراء، حکمرانوں کو یہ قائل کیا اس طرف کہ وہ دین کی طرف آئیں اور دینی معاملات کے اندر آ کے اپنا یہ کردار ادا کریں. آپ نے کہا کہ حکومت کو ناجائز ٹیکس نہیں لگانے چاہیے، اور اسی طرح عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دینی چاہیے. پھر آپ نے جہاد کی تلقین. دیکھیں بیٹا، جہاد کا جو نظریہ ہے نا جی، یہ تقریباً تمام ہمارے اولیاء کا نظریہ ہے کہ جہاں پر معاملات اس لیول تک پہنچ جائیں کہ اسلام کے اوپر چلنا مشکل ہو جائے تو وہاں جہاد فرض ہو جاتا ہے. جہاں مسلمانوں کو مقید کر لیا جائے، قید کر دیا جائے، محصور کر دیا جائے، ظلم و ستم ان پر ہو، وہاں جہاد فرض ہو جاتا ہے. دو قومی نظریے کی بات کی حضرت شاہ صاحب نے. آپ نے کہا کہ دیکھیں مسلمان ہندوستان میں اپنا الگ ایک تہذیب و تمدن، ثقافت، روایات، ہر چیز وہ الگ سے رکھتے ہیں، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ اپنے اس تشخص کو، اپنی اسلامی روایات کو قائم رکھیں. آپ نے اقتصادی اصول کہتے ہیں اکانومی کے اصول، حجت اللہ البالغہ میں ہے. آپ نے کہا کہ دولت کی اصل بنیاد محنت ہے. مزدور اور کاشتکار فرمایا کہ یہ قوت کا سرچشمہ ہے، اور جو شخص ملک و قوم کے لیے کام نہ کرے اس کا ملک کی دولت میں کوئی حق نہیں، کوئی حصہ نہیں. جوا اور عیاشی کے اڈے آپ نے کہا کہ بند ہونے چاہیے. آپ نے کہا کہ جو سماج محنت کی صحیح قیمت ادا نہ کرے، کاشتکاروں اور مزدوروں پر بھاری ٹیکس لگائے، اسے ختم ہو جانا چاہیے. اور یہ بھی کہا کہ جو کاشتکار جن کو ان کے حصے کا اناج نہ ملے، کہ ساری کاشتکاری وہ خود کریں بیچارے اور اناج کوئی اور لے جائے. فرمایا کہ یہ ظلم بھی نہیں ہونا چاہیے. اقبال نے اسی بات کو کہا نا کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر ہونا روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. آپ نے بات کی کہ کام کے اوقات کار طے ہونے چاہیے، اور آپ نے کہا مزدوروں کو بھی اپنی اخلاقی روحانی اصلاح کا موقع ملنا چاہیے، یعنی 8 گھنٹے ان سے کام لیں، اس کے بعد انہیں بھی موقع دیں کہ وہ بھی جا کے اپنا نماز روزہ کریں. آپ کے دور میں مرہٹے جو تھے وہ بڑے منہ زور ہوئے تھے. مرہٹے جو ہے نا جی، ان کا اصل وطن ہے مہاراشٹر. یہ وہاں سے نکل کے آ کے مہاراشٹر سے اور دلی کے اطراف کے اندر یہ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے بڑا ادم مچایا ہوا تھا اس اعتبار سے، اور اس انداز میں یہ آگے بڑھے کہ قریب تھا کہ دلی پہ قبضہ کر لیتے. تو آپ نے ان حالات کو بانپتے ہوئے روہیل کھنڈ کے حکمران نواب نجیب الدولہ کو اور افغانستان کے فرما روا احمد شاہ ابدالی کو خطوط لکھے. احمد ایکسکیوز می شاہ سر، بیٹا سر میں کیا کوشچن پوچھ سکتا ہوں؟ میں مکمل کر لوں 1 منٹ بس، پھر اس کے بعد آپ کیجیے گا. اوکے سر. جی اچھا جی، احمد شاہ ابدالی وہاں سے آئے آپ کے خطوط کے زیر اثر، اور انہوں نے آ کے قبضہ کیا یہاں پر، اور مرہٹوں کو شکست دی احمد شاہ ابدالی نے. اور کہتے ہیں کہ
جو تیسری پانی پت کی جنگ ہوئی ہے، جس کے اندر نئی اسٹریٹجی کے ساتھ جنگ لڑی گئی، اور پھر اس کے بعد مرہٹوں کو دوبارہ سے جرأت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ سکے۔ اسی طرح اسلامی اور جہادی تحریکوں کا آغاز بھی انہوں نے کیا۔ اچھا بیٹا، یہ اسکرین شیئر ہو رہی ہے نا؟ آپ کو نظر آ رہی ہے نا؟ یس سر، لیکن برائٹنس بہت ہی کم ہے۔ ایک منٹ، فٹنس کو زیادہ کرتا ہوں۔ جی بیٹا، جی اچھا، اب ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، جہادی اور اصلاحی تحریکوں کا آغاز بھی کہتے ہیں آپ کے خاندان سے ہوا ہے۔ شاہ اسماعیل جو ہیں وہ آپ کے پوتے تھے۔ آپ کی اس لحاظ سے جو خدمات ہیں، اصلاحی خدمات، وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ پھر آپ نے جو کام کیا دینی حوالے سے، اور جہادی تحریکیں جو آپ نے اس دور کے اندر جو تھیں، ان کو آپ نے سپورٹ کیا، اور آپ نے کہا کہ جہاد جو ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے آپ نے اقدامات کیے۔ آپ نے کہا کہ خانہ جنگی یا آپس کا جو اختلاف ہے یہ ام الفتن ہے، اور آپ نے اس حوالے سے جو ہے اقدامات کیے، اور آپ نے علماء کو کہا کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، اور اسی طرح علماء میں اتحاد کے لیے بھی آپ نے کام کیا۔ آپ نے کہا کہ علماء کرام جو ہیں وہ اگر کسی ایک معاملے کے اندر اپنا کردار ادا کر دیں، تو علماء کرام کو آپ نے کہا کہ وہ اتحاد کے لیے اصل کام کر سکتے ہیں، اختلافات کو ختم کریں۔ عمراء کو آپ نے کہا کہ عمراء اپنی دولت کو صحیح نہج پہ اگر خرچ کریں تو اس سے معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے۔ پھر مسلم معاشرے کی تشکیل نو کے لیے آپ نے کام کیا، اور اس میں دیکھیے بیٹا، جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں نا، بے شک وہ رائج ہوئے کتنا ہی وقت کیوں نہ گزر گیا ہو، لیکن ان کو بالآخر جب حقیقت سامنے آتی ہے تو ان کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے۔ اس دور میں جو تقلید کا کام بڑا آگے بڑھا ہوا تھا، آپ نے کہا نہیں، یہ درست نہیں ہے، ہمیں اس کو ریفریش کرنا ہے، تازہ کرنا ہے۔ تو آپ نے بہت ساری اپنی تصانیف، جس میں تفہیمات، خاص طور پہ جو آپ کی تصنیف تھی، اس نے لوگوں کو بڑا فائدہ دیا، فہم ان کا بہتر ہوا، ان کی سوچ بہتر ہوئی اس حوالے سے۔ پھر اسلامی ریاست کے قیام کی خواہش تھی آپ کی۔ جتنے بھی ہمارے بزرگ ہوئے ہیں نا جی، خواہ وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہوں، یا حضرت مجدد الافسانی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، یا ان کے بعد کے بزرگان دین، سب کا خیال تھا کہ ایک اسلامی ریاست بننی چاہیے، ویلفیئر اسٹیٹ ہونی چاہیے۔ حضرت شاہ صاحب تو بالکل اس بات میں بڑے واضح تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو اس سے پہلے ماضی میں یہاں گھومتے رہی ہیں وہ شہنشاہ تھے، بادشاہ تھے، وہ اسلامی ریاستیں نہیں تھیں، وہ بادشاہتیں تھیں، کیونکہ اسلامی ریاست کے اندر تو بادشاہت کا تصور نہیں ہے، تو آپ اس شہنشاہیت اور ملوکیت کے خلاف تھے۔ پھر آخر میں شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان کی ہم خدمات دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت خدمات ہیں۔ اچھا، ان کے خاندان کی خواتین نے بھی دینی علوم کے اوپر کتابیں لکھی، اور ان کے مردوں نے تو خیر بہت کام کیا۔ شاہ عبد العزیز آپ کے بڑے بیٹے تھے، جن کے سینکڑوں کی تعداد میں اس دور میں شاگرد تھے، پورے بر صغیر میں پھیلے ہوئے تھے۔ پھر تمام شاگردوں نے آگے دینی مدارس بنائے، ان کے شاگردوں کے شاگردوں نے دینی مدارس بنائے۔ آپ کے بیٹوں شاہ رفیع الدین شاہ عبد القادر نے قرآن مجید کا اردو زبان میں ترجمہ کیا۔ پھر آپ کے بیٹے شاہ عبد الغنی جو ہیں، ان کے بیٹے تھے شاہ اسماعیل، جو شہداء بالا کوٹ میں سے ہیں۔ آپ کے بیٹے شاہ محمد صوفی بھی ایک بلند پایا بزرگ تھے، صوفی تھے۔ یعنی المختصر یہ کہ شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان کی خدمات اس قدر گراں قدر ہیں کہ وہ جو ٹرانسلیشن کا کام ہوا نا آپ کے دور میں، ترجمے کا دینی علوم کے لحاظ سے، جو آج تک جاری ہے، اس کی بنیاد رکھنے والے حضرت شاہ ولی اللہ ہیں۔ اور مختصر یہ کہ اگر دینی علوم کی بات کی جائے گی تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور ان کے خاندان کی خدمات کا تذکرہ ضرور ہوگا۔ اس کے بغیر ہندوستان کے اندر دینی علوم کی، اسلامی دینی علوم کی بات جو ہے وہ نامکمل ہے۔ اچھا بیٹا، اب آپ سوال کیجئے مجھ سے، جو بھی آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے۔ سر میرا سوال جسٹ وہ ہسٹری کے ریلیٹڈ ہی ہے، بیسک صحیح ہے کہ مطلب کہ میں ہسٹری میں کافی دلچسپی رکھتا ہوں اور پڑھی بھی ہے کافی، اور جو آپ بتا رہے ہیں ریمائنڈ بھی ہو گئے
یہ جو آپ نے مرہٹوں کا ذکر کیا ہے یہ سکھ تھے کیا یا ہندو یا یہ الگ ہی کوئی مذہب ہے؟ نہیں نہیں، مرہٹے ہندو تھے. آپ نے اگر انڈین فلمیں وغیرہ دیکھی ہوگی تو اس میں ایک وہ اپنے دیوتا کا نام لیتے ہیں شیوا جی. شیوا جی، شیوا جی آپ نے سنا ہوگا، شیوا جی مہاراج. یہ مہاراشٹر سے تھے سوری شیوا سر. جی مہاراج. جی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی بیٹا؟ جی سر آ رہی ہے سر سمجھ، بتائیں. جی یہ جو شیوا جی تھے نا ان کے اندر مرہٹوں کے، وہ سب سے بڑے رہنما تھے. سیوا جی بھی ان کو کہتے ہیں، صحیح ہم بولتے ہیں نا، وہ سیوا جی کہتے ہیں. سیوا جی، شیوا جی، جو ایک ہی کریکٹر کا نام ہے. انہوں نے صحیح. ایک دیا تھا نظریہ ہندو ریاست کا، جس کے تحت وہ کام صحیح. اور کئی جگہوں کے اوپر وہ مغلوں کے اتحادی بھی تھے، اور اس کے اندر انہوں نے ان کا ساتھ بھی دیا مغلوں کا. جو اصل میں یہ کوئی اسلام کی صحیح. حکومتیں نہیں، یہ تو بادشاہتیں تھیں. تو بادشاہت کے اندر تو آپ سب کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں. تو شیوا جی کا یہ ایک تصور تھا ان کے ذہن میں کہ کسی طریقے سے یہ دلی کے اوپر قبضہ ہو جائے، اور اس کے بعد ہم یہاں ایک ہندو ریاست کا آغاز کریں. سردار ولبھ بھائی پٹیل، جس نے مسلمان ریاستوں پہ قبضہ کیا تھا 1947 کے بعد، اس وقت اس نے یہ بات کی تھی. اس نے کہا جی آج شیوا جی کا خواب بھی میں نے پورا کر دیا، یعنی ہندو ریاست بنا دی. تو یہ مرہٹے جو تھے، یہ میں تھوڑے آخری بات بھی آپ کو بتا دوں، ان کا تعلق مہاراشٹر سے. مہاراشٹر پتہ کون سا علاقہ ہے ان کا؟ مہاراشٹر کا کیپٹل ہے بمبئی، ممبئی جس کو آپ کہتے ہیں. یہ مراٹھی زبان صحیح. بولنے میں اس کے ارد گرد سارے جمع. اور اس کا جو ایک ڈسائپل تھا نا شیوا جی کا، جو شیو سینا کا بانی بال ٹھاکرے، جس نے مراٹھی زبان کے لیے وہاں اخبارات بنائے اور جو بڑا سخت گیر تھا، یہ سب وہی شیو سینا. شیو سینا کا مطلب کیا ہے؟ سینا کہتے ہیں فوج کو، شیو کہتے ہیں کس کی فوج؟ فوج شیوا جی کی فوج. صحیح. جی بیٹا کوئی اور سوال؟ تھینک یو سر بتانے کا، کوئی اور کوشچن نہیں ہے. جی جی ویلکم جی. اچھا جی، حافظ صاحب موجود ہیں کلاس میں؟ اچھا نہیں، وہ میں حافظ صاحب تو دوسری کلاس میں. سی آر موجود ہیں جی کلاس میں؟ اچھا جی آر ہوں گی ہاں کلاس میں. جی آر بیٹا آپ ہیں سر. کلاس میں؟ جی سر. اچھا تو اب کلاس کب ہے ہماری؟ سر آپ نے ویڈنسڈے اور تھرسڈے کو بولا ہوا تھا کلاس کا، تو ہاں 2 4:30. دن، 4:30 سے 6 بجے تک. ہاں ٹھیک ہے. تو چلیں ٹھیک ہے پھر، انشاءاللہ اگر کوئی تھوڑی بہت چینجنگ ہوئی درمیان میں، کوئی ٹائم ہوا تو پھر میں آپ کو انفارم کر دوں گا. ٹاپک میں شیئر کر دوں گا بیٹا آپ کے ساتھ، آپ پھر اپنے گروپ میں شیئر کر دیجئے گا جتنے ٹاپک جو آپ کو پڑھانے ہیں. جی ٹھیک ہے سر. جی، چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بیٹا آپ کلاس لیو کر سکتے ہیں. اوکے جی، وش یو بیسٹ آف لک.